Destination, The Real Horror Stories by Daniel Ahmed. السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جن، بھوت اور دوسری سپر نیچرل مخلوقیں اپنی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے راستے تلاش کرتی ہیں، چاہے انہوں نے کوئی انتقام لینا ہو یا کوئی حسرت ہو یا پھر کوئی ادھورا کام۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ انسانی دنیا میں آنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کسی انسان کو پوزیس کر کے اس پر حاوی ہو کر اپنا مقصد پورا کریں، چاہے وہ کوئی حسرت، خواہش یا کوئی انتقام ہو۔ آج کی کہانی ہماری اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، تو آئیے اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے ہانٹیڈ کاٹیج۔ ایک صاحب جن کا نام ہم رمیش تصور کر لیتے ہیں، اپنے دوست کے ساتھ پیش آنے والا دل خراش واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے دوست کا نام عاصم تھا۔ عاصم اور ندا دونوں میاں بیوی تھے، جن کے ساتھ یہ خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے گھومنے پھرنے کا ارادہ کیا اور وہ گھومنے کے ارادے سے جا رہے تھے۔ انہوں نے مختلف علاقوں کی سیر کرنی تھی۔ تقریباً 10 دن کا سٹے تھا۔ تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد اپنا ضروری سامان لے کر وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ انہیں رات کی ڈرائیونگ بہت پسند تھی اور وہ اکثر رات میں ہی سفر کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے رات میں سفر شروع کیا۔ انہیں روانہ ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، رات بھی گہری ہو چکی تھی۔ ہائی وے پر صرف ان کی گاڑی کے سوا اور دوسری گاڑی نہ تھی۔ دونوں طرف روڈ کے گھنی جھاڑیاں اور ویران سڑک پر یہ دونوں اپنی گاڑی میں جا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب باتیں کر رہے تھے۔ عاصم کا دھیان روڈ کی طرف بالکل نہیں تھا، وہ باتوں میں بہت مصروف ہو چکا تھا۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی کو جھٹکا سا لگا، جیسے کوئی گاڑی سے ٹکرا گیا ہو۔ عاصم اور ندا دونوں چونک پڑے۔ پھر عاصم نے گاڑی روڈ کی سائڈ پہ کھڑی کر دی اور اتر کر موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھا تو ایک کالی بلی گاڑی کے نیچے آ کر مر چکی تھی۔ عاصم کو بہت افسوس ہوا اسے دیکھ کے۔ ایک بات اس نے محسوس کی کہ وہ بلی عام بلی سے کچھ بڑی تھی۔ خیر، عاصم نے بلی کو اٹھایا اور روڈ کے سائڈ پر ہی دفنا دیا، اور پھر یہ دونوں پھر سے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد گاڑی کو عجیب سے جھٹکے لگنے لگے اور پھر گاڑی بند ہو گئی۔ عاصم نے اتر کر انجن چیک کیا مگر کوئی فالٹ نظر نہ آیا۔ اب کیا؟ ہر طرف اندھیرا، ویرانہ جنگلات، جھاڑیاں اور سناٹا تھا۔ ندا بیچاری ڈرنے لگی۔ اس نے عاصم کو کہا کہ یہاں رکنا بیکار ہے، چلو چل کر کوئی ہوٹل وغیرہ تلاش کرتے ہیں تاکہ رات تو گزار سکیں۔ پھر گاڑی کو بند کر کر وہ دونوں چلنے لگے۔ کافی دور جا کر انہیں ایک کاٹیج نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھنے پر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی گیسٹ ہاؤس ہی ہوگا۔ دونوں جلدی جلدی اس کاٹیج کی طرف گئے۔ اس کاٹیج میں پہنچ کر دیکھا تو ریسیپشن کے ٹیبل کے نیچے ایک آدمی سو رہا تھا۔ عاصم نے اسے آوازیں دے کر جگایا۔ یہ ایک 50 سالہ آدمی تھا، چھوٹے چھوٹے سفید بال، اور عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔ عاصم نے اسے کمرے کی بات کی اور چابی لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ندا کی نظر اچانک ایک بلی پر پڑی۔ یہ وہی بلی تھی جو اس نے ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مری تھی۔ ندا نے اچانک عاصم کو جھنجھوڑ کر کہا کہ عاصم وہ دیکھو، یہ وہی بلی ہے جو کچھ دیر پہلے ہماری گاڑی کے نیچے آ گئی تھی۔ عاصم نے ندا کو کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو،
وہ بلی تو مر چکی ہے اور میں نے خود اسے دفنایا بھی تھا، یہ وہ بلی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر دونوں کمرے میں چلے گئے، منہ ہاتھ دھویا اور فریش ہوئے۔ ندا باتھ روم میں اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اسے وہی بلی اور وہ عجیب سا آدمی اپنے پیچھے کھڑا نظر آئے۔ یہ دیکھ کر ندا نے چیخ ماری۔ عاصم فوراً اٹھا اور باتھ روم کا دروازہ پیٹنے لگا، مگر ندا یقیناً گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ عاصم بھاگتا ہوا ریسیپشن پر آیا تاکہ ماسٹر کی لے کر جا سکے اور باتھ روم کھول سکے، مگر وہاں کوئی نہ تھا اور وہی بلی خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی جو ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مری تھی۔ اسے دیکھ کر عاصم حیران رہ گیا۔ پھر اسے ندا کا خیال آیا اور وہ بھاگتا ہوا کمرے کی طرف گیا۔ عاصم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ندا بیڈ پر پڑی ہوئی ہے، اس کی آنکھیں بالکل پھٹی ہوئی تھیں۔ عاصم نے قریب جا کر ندا کو دیکھا تو اس کی ہلکی ہلکی دبی دبی سانس چل رہی تھی، جیسے بہت سارا وزن اس کے سینے پر ہو، اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ عاصم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ دوبارہ ریسیپشن پر گیا، پر وہ آدمی اب بھی نہیں ملا۔ اس کشمکش میں صبح ہو گئی، پر وہ عجیب سا آدمی پھر بھی واپس نہ آیا۔ عاصم کو ایک بات اور محسوس ہوئی، وہ یہ کہ ان میاں بیوی کے سوا اس گیسٹ ہاؤس میں اور کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ آدمی صبح ہو جانے کے بعد بھی نہیں آیا تھا۔ عاصم بیچارہ ندا کو گود میں اٹھا کر مین روڈ پر کھڑا ہو گیا، اور کچھ ہی دیر میں اسے لفٹ مل گئی اور وہ ندا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ڈاکٹرز نے ندا کو ایگزامن کیا اور پریشانی میں بولے کہ اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ پھر عاصم نے اپنے اور ندا کے گھر والوں کو اطلاع دی اور جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا وہ سب انہیں بتایا۔ وہاں ندا کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اور رات 2 بجے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عاصم بیچارہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ دوسرے دن عاصم اور ندا کے گھر والے بھی پہنچ گئے اور ندا کی موت کی اطلاع کا پہاڑ ان پر بھی ٹوٹ گیا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا، کیسے اور اچانک کیوں ہو گیا۔ ندا بیچاری کی سب رسومات طے کر دی گئیں، سب اسے دفنا دیا گیا اور سارے معاملات مکمل ہو گئے۔ اس کے کچھ دنوں بعد عاصم نے خواب میں پھر اسی آدمی کو دیکھا جو انہیں گیسٹ ہاؤس کے ریسیپشن پر ملا تھا، مگر اب وہ بہت ہی خوفناک شکل میں تھا، اور عاصم سے بولا، تم نے میری بیٹی کی جان لی ہے۔ جو بلی تمہاری گاڑی کے نیچے آ کر مری تھی وہ میری بیٹی تھی۔ تم نے مجھ سے میرے پیارے کو چھین لیا، میں نے تم سے تمہارے پیارے کو چھین لیا۔ اب میرا اور تمہارا حساب برابر ہوا۔ پھر عاصم نے یہ سب اپنے گھر والوں کو بتایا۔ وہ کہنے لگے کہ جس گیسٹ ہاؤس کی بات تم کر رہے ہو اس ایریا میں ایسا کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں ہے۔ پھر عاصم کے کنفرم کرنے پر بھی یہی پتہ چلا کہ اس ایریا میں کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں ہے۔ عاصم کو دکھ اس بات کا تھا ہمیشہ کہ اس نے کسی کی جان بوجھ کر جان نہیں لی، مگر اس سے بدلہ بہت سخت لیا گیا۔ آج ندا کی موت کو بہت سالوں بعد بھی عاصم نے شادی نہیں کی اور اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس طرح ہو چکا ہے جیسے ایک بہت ہی ضعیف اور بیمار انسان ہو۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، سٹوری کو لائک کرنا، فرینڈز سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ریئل اور بہترین سٹوریز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ گڈ بائے۔